بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل بدا کے فاعل پر دو قسم است۔ یہاں سے نئی فصل شروع ہو رہی ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ فعل معروف جن کو رفع دیتا تھا یا نصب دیتا تھا ان کی تعریف ہم نے پڑھ لی۔ اب یہاں سے فاعل کی قسم بیان کر رہے ہیں۔ فاعل کی تعریف تو بیان کر دی تھی کہ فاعل ٹھیک جس سے پہلے کوئی فعل ہوتا ہے اور فعل کی نسبت اس کے فاعل کے ساتھ ہوتی ہے، فاعل کی نسبت فعل کے ساتھ ہوتی ہے اور اس پر واقع ہوتا ہے، وہ فعل اس پر واقع ہوتا ہے۔ ٹھیک، اب فاعل کی قسمیں بیان کر رہے ہیں کہ فاعل کی کتنی قسمیں ہیں۔ ٹھیک، پہلے اس سبق کا پورا خلاصہ سمجھ لیتے ہیں۔ فاعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ فاعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فاعل مظہر، ایک ہوتا ہے فاعل مضمر۔ ٹھیک، فاعل مظہر کسے کہتے ہیں اور مضمر کسے کہتے ہیں؟ مضمر ہم نے جو سبق پڑھا تھا ضمیروں کی قسمیں بیان کی تھی، مضمر و ضمیر کی قسمیں، ضمیر کی جمع کیا ہوتی ہے؟ مضمر ہوتی ہے۔ تو فاعل ضمیریں کون سی تھی؟ سی بات ہے، فاعل کون سی؟ فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو مرفوع کی جو ضمیریں تھیں، مرفوع متصل کی جو ضمیر ہوتی ہیں وہی فاعل کی ضمیریں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مرفوع متصل کی ضمیریں فاعل کی ہی ضمیریں ہوتی ہیں اور فاعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ مرفوع متصل کی ضمیر کیا ہے؟ وہ ضمیریں جو فعل کے ساتھ جڑ کے آتی ہیں۔ ٹھیک، تو فاعل کی دو قسمیں ہیں، اب اس میں دیکھ لیتے ہیں۔ مظہر، مظہر کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے ضمیر، ضمیر کے علاوہ جو چیز ہوتی ہے، جو اسم ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں مظہر۔ ٹھیک ہے، ضمیر کا الٹا ہوتا ہے اسم ظاہر کہہ لو۔ ٹھیک، ایک تو اسم ضمیر اور ایک ہے اسم ظاہر۔ اسم ضمیر کیا؟ ضمیر ہم سمجھ گئے، جو مخاطب پر، متکلم یا غائب پر دلالت کرتی ہے جو چیزیں، ان کو کہتے ہیں ضمیر۔ ٹھیک، اور اس میں ظاہر کیا؟ جو ضمیر کے علاوہ، ایسے ہی سمجھا جا سکتا ہے، ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے۔ جو ضمیر ہوگی وہ اس میں ظاہر نہیں ہوگا، اس میں ظاہر ضمیر کا الٹا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ جیسے زید، اب جو ضمیر کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ سب کیا ہے؟ اس میں ظاہر ہے۔ جیسے بہت ساری مثالیں ہو جائیں گے، زید، بکر، عمر، کتاب، کاپی، کمپیوٹر، موبائل۔ ٹھیک، یہ سب کیا ہے؟ اس میں ظاہر ہے۔ کرسی، سب اس میں ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے، اور ضمیر کیا ہے؟ یہی ضربا، ضربو، یہ سب ضمیر فاعل کے ساتھ آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ضمیر کی جو قسمیں ہم نے پڑھی تھی، انتا، انتما وغیرہ ہے نا، یہ مبتدا کی ضمیر وغیرہ وغیرہ ہے نا۔ تو بہرحال، تو اس میں ظاہر کیسے کہتے ہیں؟ ضمیر کا الٹا اس میں ظاہر ہوتا ہے۔ جب ہم ضمیر جو چیز نہیں ہوگی وہ اس میں ظاہر ہوگی۔ ٹھیک ہے، اسم کے مقابلے میں، اس میں ضمیر کے مقابلے میں اس میں ظاہر بولا جاتا ہے، اس میں ظاہر بولا جاتا ہے۔ تو فاعل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے مظہر۔ ٹھیک، مظہر سمجھ گئے آپ؟ جو ضمیر نہ ہو، چوں ضرب زید، جیسے ضرب زید، اس میں زید کیا ہے؟ اس میں ظاہر ہے، یہ مظہر ہے۔ ٹھیک، یہ فاعل مظہر کہتے ہیں۔ جو ضمیر، جو فاعل جب ضمیر نہ ہو، کوئی اسم ہو، دوسرا اسم ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مظہر۔ وہ مضمر، دوسری قسم ہے فاعل کی مضمر۔ مضمر کیا؟ جو اس میں ظاہر نہ ہو، وہ ضمیر ہے کہ فاعل جب ضمیر بن رہی ہو، ٹھیک، مضمر۔ ٹھیک ہے، مضمر سمجھ گئے؟ ضمیر کی جمع ہے مضمر۔ اب مضمر کے یعنی ضمیر کی دو قسمیں ہیں، بارز اور مستتر۔ یہ ہم نے جب ضمیروں کی قسمیں پڑھی تھی اس میں ہم نے اس کو بڑا تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ ضمیر کی دو قسمیں، ایک تو ضمیر بارز، ایک ہے ضمیر مستتر یا مستتر۔ ٹھیک، ضمیر بارز کیسے کہتے ہیں؟ بارز جو ظاہر ہو، جو پڑھنے میں آئے جو ضمیر، اس کو کہتے ہیں ضمیر بارز۔ اور ضمیر مستتر کیسے کہتے ہیں؟ جو پڑھنے میں نہیں آتی، جو پوشیدہ ہوتی ہے، پوشیدہ ضمیر کو۔ اب ہم نے بات کی تھی کہ ضمیر بارز اور مستتر ماضی میں صرف دو صیغوں میں مستتر ہوتی ہے، پہلا اور چوتھا صیغہ۔ جیسے ضربہ کی مثال لے لو، ضربہ پہلا صیغہ اور ضربت چوتھا صیغہ، یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب جو ماضی میں ہوتا ہے، یہ دو صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اور صیغے ہیں، 12 صیغے ہیں اس کے علاوہ، 14 میں سے 2 نکل کے 12، اس میں ہوتی ہے ضمیر بارز ہوتی ہے، اس میں مستتر نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ضربا، ضربو، ضربت تو مستتر ہے، اس کے علاوہ ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم وغیرہ اینڈ تک، ضربتو تک ہے نا، ان سب میں کیا ہے؟ ضمیر مستتر ہے، ضمیر بارز ہے، یعنی پڑھنے میں آ رہی ہے، بارز کا مطلب ظاہر ہے، اور ان 2 صیغوں میں پوشیدہ ہے، ضمیر مستتر ہے۔ اور مضارع میں 5 صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ 5 صیغے کون سے ہیں؟ 2 تو یہی
واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، اس کے علاوہ واحد مذکر حاضر اور واحد متکلم جمع متکلم، ان میں ضمیر بارز پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے ہیں 5 صیغوں کے علاوہ چاروں تثنیہ کے میں ضمیر بارز کیا ہوتی ہے، اس میں ضمیر بارز ہوتی ہے، مستتر نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ الفی ضمیر ہوتی ہے اس میں تثنیہ کے صیغوں میں۔ تو جمع مذکر کے صیغے ہیں جمع مذکر غائب اور حاضر، اس میں واو ضمیر ہوتی ہے، ٹھیک، یضربون تضربون واو ضمیر۔ اس کے علاوہ واحد مؤنث حاضر، اس میں یا ضمیر ہوتی ہے تضربینا، اور دو جمع مؤنث کے صیغے یضربنا اور تضربنا، ان میں نون ضمیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اور جو صیغے ہوتے ہیں جو پڑھنے میں آتی ہیں، جو ضمیر خیر اس کو کہتے ہیں ضمیر بارز، اور جو پڑھنے میں نہیں آتی پوشیدہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ضمیر مستتر، ٹھیک۔ تو فاعل دو طرح کا ہوگا، ایک تو فاعل مظہر ضمیر نہ ہو، اور ایک فاعل مضمر، اور فاعل مضمر دو طرح کی ہوگی، بارز اور مستتر۔ جیسے ضربت، یہ کیا ہے، بارز ہے، پڑھنے میں آ رہی، تو یہ تا ضمیر ہے جو ضربت، مستتر یعنی پوشیدہ یعنی جو پڑھنے میں نہ آئے، جیسے زید ضربہ۔ اب اس میں جو فاعل بن رہا ہے کیا ہے، زید اس میں فاعل نہیں ہے بلکہ ضربہ فاعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، اس میں ضربہ میں ہوا ضمیر فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں کیا تھے، ضربتوں میں کیا فاعل تھی، تا ضمیر، یہ مستتر نہیں، کیا کہتے ہیں، بارز ہے، سوری، یہ ضمیر بارز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضمیر کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک، میں نے بتا دی کن میں مستتر ہوتی ہے اور کن میں بارز ہوتی ہے۔ ماضی میں 2 صیغوں میں، مضارع میں 5 صیغوں میں مستتر ہوتی ہے، اس کے علاوہ میں بارز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہ فاعل، اب یہ زید ضربہ کے فاعل ضربہ ہوا، کہ فاعل ضربہ ہوا، کہ اس میں فاعل کیا ہے، اس ضربہ کا فاعل کیا ہے، اس میں ہوا ہے، ٹھیک، یہ اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ اس میں ضربہ کا فاعل کیا ہے، ہوا ہے، ٹھیک۔ در ضربہ مستتر، جو ضربہ میں مستتر پوشیدہ ہے، ٹھیک۔ تو یہاں تک تو ہو گئے فاعل کی قسمیں۔ فاعل 2 قسم پڑتا ہے، اس میں ظاہر، اس میں ضمیر، پھر اس میں ضمیر کی 2 قسمیں تھی، ضمیر بارز اور ضمیر مستتر، ٹھیک۔ اب یہاں سے بات آگے چل رہی ہے، بنا کہ چوں فاعل مؤنث حقیقی باشد یا ضمیر مؤنث علامت تانیث در لازم باشد۔ اب یہاں سے تھوڑی سی بات سمجھ لو، پہلے ہی سمجھ لو اس کو۔ اچھا، یہ بات چل رہی ہے کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو، پہلے میں اس کو خلاصہ سمجھا دیتا ہوں۔ فاعل جب اس میں ظاہر ہو، ٹھیک، اور مذکر ہو، فاعل جب اس میں ظاہر ہو اور مذکر کا صیغہ، واحد مذکر ہو، کہ واحد ہو، ہے نا، تب بھی واحد کا صیغہ لائیں گے۔ دوسرا، فاعل جب اس میں ظاہر ہو اور جمع مؤنث سالم ہو، جمع سالم ہو، یہ کہہ لو جمع سالم ہو، تب بھی واحد کا صیغہ ہی لائیں گے۔ جمع مذکر سالم کو، جمع مذکر سالم ہو، تب بھی واحد مذکر حاضر کا صیغہ لائیں گے۔ پہلی بات میں نے کہا کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو اور واحد مذکر کا ہو، تب تو پھر ظاہر سی بات ہے واحد کا ہی صیغہ لائیں گے، ٹھیک۔ لیکن جب فاعل اس میں ظاہر جمع مذکر سالم ہو، جیسے مسلمون، جمع مذکر سالم کسے کہتے ہیں، جس کے آخر میں واو نون آتا ہے، جیسے مسلمون، یہ جمع مذکر سالم ہے۔ اب یہ اس میں ظاہر آ رہا ہے تو پھر صیغہ کون سا لائیں گے، جمع کا صیغہ نہیں لائیں گے بلکہ واحد کا ہی صیغہ لائیں گے، واحد مذکر غائب کا صیغہ لائیں گے، جیسے ضرب المسلمون، ٹھیک، یہ مطلب ہے اس کا، ہے نا۔ اچھا، یہ تو ہو گئی مذکر کا صیغہ کب لائیں گے۔ مذکر کا صیغہ کب لاتے ہیں، جب فاعل اس میں ظاہر ہو اور جمع مذکر سالم ہو یا واحد کا صیغہ ہو تب تو لائیں گے، یا تثنیہ کا ہو تب بھی۔ اس میں ظاہر جب ہوگا نا فاعل اس میں ظاہر، تو صرف واحد کا صیغہ ہی لا سکتے ہیں۔ فاعل جب اس میں ظاہر ہو تو واحد کا صیغہ آئے گا، واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ کب، جب جمع مذکر سالم ہو یا واحد مذکر کا صیغہ ہو، واحد مذکر کا یعنی واحد کا صیغہ ہو، جیسے ضرب زیدن، یا تثنیہ ہو ضرب الزیدون، یا جمع مذکر ہو جمع مذکر سالم ضرب الزیدون، ٹھیک۔ یہ تو میں نے بات کر دی کس کی، واحد مذکر غائب کا صیغہ کب لائیں گے، جب فاعل اس میں ظاہر ہو اور جب یہ صورتیں ہوں، واحد مذکر کا صیغہ ہو جیسے زیدن، تثنیہ ہو جب بھی اور جمع ہو تب بھی۔ اب تثنیہ اور مؤنث کا صیغہ کب لائیں گے،
مؤنث کا صیغہ جب لائیں گے جب فاعل اس میں ظاہر مؤنث حقیقی ہو. ٹھیک ہے، مؤنث حقیقی ہو، جیسے ہند، ہند کسی لڑکی کا نام ہے، لڑکی کا نام ہے، ظاہر سی بات ہے. مؤنث حقیقی کسے کہتے ہیں؟ مؤنث حقیقی کہتے ہیں جس کے مقابلے میں حیوان مذکر، کوئی حیوان مذکر ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مؤنث حقیقی. جو فاعل مؤنث حقیقی ہو، فاعل اس میں ظاہر مؤنث حقیقی ہو، تب مؤنث کا صیغہ لائیں گے. جیسے قامت ہند. ٹھیک، اب یہ بات سمجھو، یہ تو میں نے بتا دیا مذکر کا صیغہ کب لائیں گے. اس میں چونکہ مذکر کے بارے میں دے نہیں رکھا ہے تو اس لیے میں نے مذکر کی بتا دیا. ٹھیک، جو فاعل مؤنث حقیقی بات سے، جب فاعل مؤنث حقیقی ہو، بات کر رہے ہیں ابھی، فاعل مؤنث حقیقی ہو یا ضمیر مؤنث یا ضمیر مؤنث یا مؤنث کی ضمیر ہو تو علامت تانیث در فعل لازم باشد. تو تانیث کی علامت فعل میں لازم ہوگی. کیا مطلب؟ واحد مؤنث غائب کا صیغہ لائیں گے، یہ مطلب. علامت تانیث کیا ہوتی ہے؟ ذرا بت، اس میں تا علامت تانیث ہے، یعنی واحد مؤنث کا صیغہ لائیں گے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ لائیں گے. جو قامت ہندن و ہندن قامت، دونوں چیزوں کو دیکھو. قامت ہندن کیا بیان کیا تھا پہلے کہ جب فاعل مؤنث حقیقی ہو، قامت ہندن مؤنث حقیقی ہے، یا مؤنث کی ضمیر ہو، یا وہ ہندن قامت، یہاں ای ہیا، اس میں کیا قامت میں کیا ضمیر ہے؟ مؤنث کی ضمیر ہے، ہیا ضمیر ہے. تو پھر کیا ضرورت ہے؟ در فعل لازم باشد، علامت تانیث در فعل لازم باشد، علامت تانیث فعل میں ضروری ہوگی، یعنی واحد مؤنث غائب کا صیغہ لازمی طور پر آئے گا، یہ مطلب. اب اس کا الٹا کر لو، فاعل مؤنث حقیقی نہ ہو، مؤنث حقیقی نہ ہو مطلب کیا ہو کہ یا تو مؤنث غیر حقیقی ہو، یا کہہ لو مؤنث ہی نہ ہو، مذکر ہو، تب بھی مذکر کا صیغہ لائیں گے. سب تو مذکر ہو تو ظاہر سی بات ہے مذکر کا ہی صیغہ لائیں گے. جب مؤنث حقیقی نہ ہو اور کیا ہو، جب مذکر ہو، یعنی مذکر چاہے واحد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو. ٹھیک، یا مؤنث غیر حقیقی ہو. ٹھیک ہے، اب آگے بیان کر رہے ہیں اس کو، یہ آئی رہا ہے کتاب میں بیان کر رہے، دیکھ لو. تو پہلی بات کیا ہے کہ جب مؤنث حقیقی ہو، فاعل مؤنث حقیقی ہو یا مؤنث کی ضمیر ہو تو فعل کو کیسے لائیں گے؟ واحد مؤنث غائب کا صیغہ لائیں گے، یہ کہنے کا مطلب ہے اس کا. اب آگے دیکھ لو، ظرف مظہر مؤنث غیر حقیقی، اور فاعل مظہر ہو، یعنی فاعل کی دو قسمیں تھیں، مظہر، فاعل اس میں ظاہر ہو، اس میں ظاہر کہہ لو، فاعل اس میں ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو. ٹھیک، در مظہر جمع تکسیر، یا فاعل اس میں ظاہر جمع تکسیر ہو. دو صورتیں بتا رہی ہے اس میں، یعنی فاعل مؤنث سے غیر حقیقی ہو، اس میں ظاہر ہو، فاعل مؤنث سے غیر حقیقی ہو اور کیا ہو؟ اس میں ظاہر ہو. یا فاعل مؤنث سے غیر حقیقی ہو اور جمع تکسیر ہو، غیر حقیقی ہو اور کیا ہو؟ فاعل جمع تکسیر ہو. جمع تکسیر کسے کہتے ہیں؟ جس کے واحد کا وزن سلامت نہیں رہتا ہے. تو دو صورتیں اس میں بتا رہے ہیں، فاعل یا تو غیر مؤنث سے غیر حقیقی ہو یا جمع تکسیر ہو. تو کیا بتا رہے ہیں؟ دو وجہ روا باشد، تو اس میں دو وجہ جائز ہوں گی. کیا کیا دو وجہ کیا جائز ہوں گی؟ جو فعل کا صیغہ لائیں گے وہ مؤنث کا صیغہ بھی لا سکتے ہیں، مذکر کا صیغہ بھی لا سکتے ہیں، دونوں صیغے لا سکتے ہیں. کب؟ فاعل جب غیر حقیقی ہو، مؤنث سے غیر حقیقی ہو، اس میں ظاہر مؤنث سے غیر حقیقی ہو، جمع تکسیر ہو، تو مذکر بھی صیغہ لا سکتے ہیں، مؤنث کا بھی صیغہ لا سکتے ہیں. کیوں؟ طلع الشمس، جیسے طلع الشمس، اس میں کیا ہے؟ مؤنث سے غیر حقیقی ہے فاعل. وطلعت الشمس، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، طلع الشمس و طلعت الشمس. ٹھیک، اسی طرح وقال الرجال وقالت الرجال، دونوں صیغے لا سکتے ہیں، مؤنث کا صیغہ بھی لا سکتے ہیں اور مذکر کا صیغہ بھی لا سکتے ہیں. ٹھیک، یہ کب کی بات کی؟ جب مؤنث سے غیر حقیقی ہو اور مذکر کا ہی صیغہ ہو صرف، جیسے رجل ہے، جمع تکسیر نہ ہو، واحد ہو، الرجل، تو پھر مذکر کا ہی صیغہ لائیں گے، قال رجل کہیں گے، قالت الرجل نہیں کہیں گے، واحد کی بات کر رہا ہوں میں. یا جمع مذکر سالم ہو تب بھی مذکر کا ہی صیغہ لائیں گے، جیسے قال المسلمون کہیں گے، قالت المسلمون نہیں کہیں گے. اس بات کو دھیان رکھنا. یہ جب کی بات کریں جب جمع تکسیر ہو، ان کا الٹا کر لو نا، کوئی مؤنث ہی نہ ہو، فاعل مؤنث غیر حقیقی بات کہ فاعل مؤنث ہی نہ ہو، یعنی مذکر ہو، واحد مذکر ہو، تو کیا ہے؟ مذکر کا ہی صیغہ لائیں گے. یا جمع تکسیر نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ جمع سالم ہو، تب بھی کیا لائیں گے؟ جب مذکر سالم ہو تو پھر بھی مذکر کا ہی صیغہ لائیں گے، جیسے قال المسلمون. ٹھیک ہے، یہ جب کی بات ہے جب جمع تکسیر ہو.
وہ جمع تکسیر چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس کو دھیان رکھنا، جمع تکسیر چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، دونوں صورتیں میں مذکر کا بھی صیغہ لا سکتے ہیں، مؤنث کا صیغہ بھی لا سکتے ہیں۔ یہاں تو جیسے قال الرجال وقالت الرجال، یہاں مذکر کی جمع تکسیر کیا ہے؟ مذکر ہے، لیکن مؤنث کی مثال دیکھ لو، جیسے نساء، نساء مؤنث ہے لیکن جمع تکسیر ہے، ٹھیک، تو کیا ہے؟ قال النساء بھی کہہ سکتے ہیں، قالت النساء بھی کہہ سکتے ہیں۔ قرآن میں قال آیا، قال النساء آیا ہے قرآن میں، اس طرح کے لفظ ہیں۔ بہرحال تو جمع تکسیر بات ہو گئی۔ یہاں سے فاعل کی دو قسمیں تھی، فاعل اس میں ظاہر ہوگا یا تو فاعل یا اس میں ضمیر ہوگا۔ پھر اس کو صورت بتا دی کہ جب فاعل مؤنث حقیقی ہو تب کون سا صیغہ لائیں گے؟ واحد مؤنث غائب کا صیغہ لائیں گے، یا فاعل ضمیر ہو، ٹھیک، تب بھی واحد مؤنث کا صیغہ ہی لائیں گے، ٹھیک ہے۔ یا اس کے علاوہ فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو تب مؤنث کا صیغہ بھی لا سکتے ہیں، مذکر کا بھی لا سکتے ہیں، یا فاعل جمع تکسیر ہو جب بھی مؤنث کا صیغہ لا سکتے ہیں، مذکر کا بھی صیغہ لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور صورتیں ہیں جن کا بتائی کہ فاعل مؤنث ہی نہ ہو، واحد مذکر ہو، ٹھیک ہے، تب کیا لائیں گے؟ تب مذکر کا صیغہ لائیں گے، جیسے قال الرجل۔ یا جمع مذکر سالم ہو تب کیا لائیں گے؟ تب بھی مذکر کا صیغہ لائیں گے، جیسے قال المسلمون۔ یا تثنیہ ہو جب بھی قال الرجلان، ٹھیک ہے، یا ٹھیک ہے، قال زیدان کہہ لو، زیدون، یا زیدانی تثنیہ میں، اور زیدون جمع کی مثال ہو جائیں گے، ٹھیک۔ اس کے علاوہ فاعل جو ہوگا، جو دوسرے صیغے ہوتے ہیں ان دو کے علاوہ، اس میں تو فاعل ہوتا ہی ہے، ضمیر فاعل ہوتی ہے، جیسے قالا ہے، قالا کبھی صیغہ آئے گا تو اس میں الگ سے فاعل لانے کی ضرورت نہیں ہے، قالو اس میں فاعل الگ سے لانے کی ضرورت نہیں ہے، قالتا سب فاعل کیا ملا ہوتا ہے۔ ان دو صیغوں کی بات ہے، وہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، یہ جو دو صیغے ہیں ان کی بات ہے۔ یہ دو صیغوں کے بعد فاعل آئے گا اس میں ظاہر، ان دو صیغوں کے بعد فاعل اس میں ظاہر آ سکتا ہے، ان کے علاوہ اس میں ظاہر لانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان دو صیغوں کے علاوہ ضمیر ہی فاعل ہوتا ہے۔ بات سمجھ کے کیا کہا کہ یہ جو دو صیغے ہوتے ہیں، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، چاہے مضارع ہو چاہے ماضی ہو، ان دو کے بعد ہی اس میں ظاہر آ سکتا ہے، اس کے علاوہ جتنے ہیں اس میں تو ضمیریں ہی فاعل ہوتی ہیں، ٹھیک۔ تو فاعل کی بحث یہاں پوری ہو گئی۔ فاعل کی دو قسمیں تھی، اس میں ضمیر اور اس میں ظاہر۔ اس میں ظاہر صرف دو صیغوں میں آئے گا، اور اس کے علاوہ جتنے صیغے اس میں ضمیر ہی فاعل ہوتا ہے، ٹھیک۔ اب قسم دوم مطلب کیا ہے؟ فعل معروف کی بات چل رہی تھی کہ فعل معروف جن کو رفع دیتا تھا یا نصب دیتا تھا، یہ بات چل رہی تھی، یہ پہلی قسم تھی۔ اب ہے دوسری قسم، یعنی فعل کی بات چل رہی تھی نا، تو فعل کیا ہے؟ عامل ہوتا ہے، اتنی چیزوں میں عمل کرتا ہے، رفع دیتا ہے فاعل کو، فعل معروف جو ہوتا ہے فاعل کو رفع دیتا ہے، اس کے علاوہ کچھ چیزوں کو نصب دیتا ہے، مفعول بہ، مفعول مطلق وغیرہ، حال، تمیز وغیرہ ہے نا، ان کو نصب دیتا تھا، کیا؟ فعل معروف۔ اب ہے فعل مجہول، فعل مجہول کی بات چل رہی ہے کہ فعل مجہول بھی جس طرح فعل معروف ایک کو رفع دیتا تھا فاعل کو اور کچھ کو نصب دیتا تھا، اسی طرح فعل مجہول رفع بھی دے گا اور نصب بھی دے گا۔ رفع کسے دے گا؟ فعل معروف فاعل کو رفع دیتا تھا، فعل مجہول نائب فاعل کو رفع دے گا، اور اس کے علاوہ جن کو فعل معروف نصب دیتا تھا ان سب کو بھی فعل مجہول نصب دے گا، ٹھیک۔ فعل مجہول کا کیا عمل ہے کہ فعل مجہول نائب فاعل کو رفع دے گا، اس کے علاوہ جن کو فعل معروف نصب دیتا تھا ان سب کو یہ نصب دے گا۔ یہ اب بات بیان کر رہے ہیں، چھوٹا سا سبق ہے۔ قسم دوم فعل مجہول، ٹھیک۔ فعل مجہول بنا کے فعل مجہول بجائے فاعل مفعول بہ را برفع کند، جان لو کہ فعل مجہول بجائے فاعل کے بجائے مفعول بہ را، مفعول بہ کو برفع کند رفع کرتا ہے، یعنی فعل معروف تو فاعل کو رفع کرتا تھا، یہ فاعل کے بجائے مفعول کو رفع دے گا، فاعل کو رفع نہیں دے گا، یہ مفعول کو رفع دے گا، کیونکہ فعل مجہول کسے کہتے ہیں؟ فعل مجہول وہ اسے کہتے ہیں جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ نائب فاعل کہتے ہیں، اس کا جو فاعل ہوتا ہے فاعل کی جگہ پہ آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نائب فاعل، اور نائب فاعل مفعول بہ ہوتا ہے، ٹھیک۔ اچھا، تو کیا بتایا فعل مجہول کے بارے میں کہ فعل مجہول وہ ہے کہ جو فاعل کے بجائے مفعول بہ کو رفع دے گا، وہ فاعل کو رفع دیتا تھا فعل معروف، یہ مفعول بہ کو رفع دے گا، اور باقی را بنصب کند، اور باقی کو نصب کرے گا۔ میں نے پہلے بتا دیا فعل مجہول
جس طرح فعل معروف فاعل کو رفع دیتا تھا، یہ نائب فاعل کو رفع دے گا، وہی نائب فاعل کو مفعول کہتے ہیں۔ اور باقی جن کو فعل معروف نصب دیتا تھا یہ بھی سب کو نصب کرے گا، جیسے ایک ہی مثال میں دے دی سب کی، جیسے چوں ضرب زید یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا فی دارہ تادیبا والخشبۃ، سب کی مثال دے دی۔ دیکھو ضرب زید، ضرب فعل ہے نا، فعل مجہول، زید اس میں تو فاعل کو رفع دیا تھا فعل معروف نے، اس نے نائب فاعل کو رفع دے دیا، یہ مفعول بھی کو رفع دے دیا، یہ ہو گیا مفعول بھی زید۔ یوم الجمعتی یہ کیا ہے؟ مفعول فی یوم الجمعتی، ٹھیک۔ امام الامیری یہ بھی مفعول فی کی دو قسمیں تھیں نا، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ امام الامیری یہ ظرف مکان ہو گئے۔ ضربا شدیدا یہ مفعول مطلق ضربت معنی میں، ضربا شدیدا فی دارہ تادیبا مفعول لہ، والخشبۃ یہ مفعول معہ۔ یہ سب کو جس طرح فعل معروف نے نصب دیا اسی طرح فعل مجہول نے ان سب کو نصب دیا۔ یہ مثال ایک ساتھ سب کی مثال دے دی کہ زید مارا گیا جمعے کے دن امیر کے سامنے بہت سخت، ضربا شدیدا بہت تگڑا مارا گیا، بہت سخت مارا گیا، فی داری اسی کے گھر میں، ٹھیک۔ تادیبا مارا کیوں گیا؟ ادب دینے کے لیے، مفعول لہ، والخشبۃ اور لکڑی کے ساتھ مارا گیا۔ تعریف ایک میں سب کی مثال دے دی۔ اچھا سب کو کیا کہ ضرب زید مفعول بھی زید، یہ نائب فاعل ہے نا۔ یوم الجمعہ کس دن مارا گیا؟ جمعے کے دن۔ کہاں مارا گیا؟ امام الامیری۔ کس طرح کی مار لگی؟ ابھی ضربا شدیدا بہت تگڑی مار لگی ہے نا۔ فی دارہ کس جگہ میں؟ فی داری اسی کے گھر میں۔ تعدیبا کیوں مارا؟ ادب دینے کے لیے، مفعول لہ، والخشبۃ وہ مارا کس کے ساتھ؟ لکڑی کے ساتھ مارا۔ تو یہ سب کی مثال دے دی، ٹھیک۔ اور آگے بات کر رہے ہوں، فعل مجہول رہا، فعل ما لم یسمى فاعلہ کو ید، فعل مجہول کا نام لے رہے ہیں۔ فعل مجہول کسے کہتے ہیں؟ فعل مجہول کو فعل ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں، ٹھیک۔ فعل مجہول کو کیا کہتے ہیں؟ فعل ما لم یسمى فاعلہ، یعنی ایسا فعل ما لم یسمى فاعلہ جس کا فاعل ذکر نہ کیا جائے۔ فعل مجہول کا نام کیا ہے؟ فعل ما لم یسمى فاعلہ، یعنی ایسا فعل جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو۔ ومرفوعش اور فعل مجہول کے مفعول کو، ومرفوعش یعنی اس کے مفعول مرفوع کو، وہی مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو، اور اس کے مرفوع کو یعنی جس کو یہ رفع دیتا ہے، نائب فاعل کو کہہ لو، اس کے نائب فاعل کو کیا کہتے ہیں؟ ما لم یسمى فاعلہ، اس کے نائب فاعل کو کہتے ہیں ما لم یسمى فاعلہ، یعنی وہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہے، ٹھیک۔ وہ مفعول جس کا فاعل نہیں ذکر کیا گیا، یہاں فعل ہے، وہ فعل دیکھو، فعل ما لم یسمى فاعلہ وہ فعل جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو، اور اس کے مرفوع کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں، ایسا مفعول جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو۔ گئے پورا سبق ہو گیا ہے الحمدللہ۔